گر قبول افتد، کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے قریب سے دیکھا جائے، عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے، ایک ذرہ بے مایہ اپنے اندر سرمایہ گراں نمایاں رکھتا ہے۔ ذرے کا دل چیرا گیا تو کتنے آفتاب لرز گئے، اسی طرح قطرے کے اندر وسعت بے کراں ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو قلزم ساز سمجھتا ہے بلکہ قلزم نواز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے، ہر شے کی زندگی پانی سے ہے اور پانی کی اساس قطرہ ہے، یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں۔ اسی طرح قلزم خود کو قطروں کا خالق و مالک سمجھتا ہے، وہ چاہے تو قطروں کو جدائی کے سفر پر روانہ کر دے اور چاہے تو انہیں وصال کی عطا کے لیے روبرو حاضر کر لے۔ بہرحال یہ قطرے اور قلزم کا کھیل ہے۔ اصل کون اور اول کون ہے؟ وہ جسے موت نہیں آتی، وہ جسے تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکتی، وہ جسے ہمیشہ ہمیشہ سے قیام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ جسے قابو کرنا، بس میں کرنا، اختیار میں لانا، مسخر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ قلزم اپنی تنہائیوں اور مستیوں میں حی و قیوم ہے، لیکن قطرہ اپنی تنہا ذات میں بقا حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ قلزم کی پناہ میں ہے تو ہے، ورنہ اس کا ہونا ہی نہیں ہو سکتا۔ قلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مرگ آشنا کر دیا جاتا ہے۔ قلزم کی تنہائی اس کی موت ہے، قلزم سے دوری اس کی فنا ہے۔ قلزم اس کی زندگی کا ماخذ ہے اور ماخذ سے کٹ کر زندگی زندہ نہیں رہ سکتی۔ قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو کہ نوک خار پر رقص کرنے والا۔ قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں رہ سکتا، سورج کی چشم عنایت سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال قطرہ اگر وصال بحر سے محروم ہو جائے تو وہ قطرہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کا وجود جس ذات کا مرہون احسان ہے اسی کے دم سے ہی قائم رہ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر قطرہ وصال بحر حاصل کر لے تو بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر میں شامل ہو کر قطرہ قطرہ تو نہیں رہے گا، سمندر بن جائے گا، ہزار بار بن جائے گا، وہ قطرہ نہیں رہے گا۔ وہ جو تھا نہ رہا، اب اور کیا بن گیا؟ سمندر نے قطرے کو ہمکنار کیا، آغوش رحمت میں لے لیا، اسے وسعت بے کراں عطا کر دی، اس کا اصل اس پر آشکار کر دیا، اس پر ایسا حال طاری کیا کہ اس کا ماضی اب اس کا حال ہی نہیں مستقبل بھی ہے۔ اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے، لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر گیا، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، سمندر بن گیا اور یوں اپنی ذات سے فنا ہو کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا۔ وہ ہر دو حالت میں قطرہ قطرہ نہیں رہ سکتا، یہ وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ قلزم کا فیض ہے، وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراق کی آگ میں سلگتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وصال عنایت فرمائے تو بھی قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جانا تو قطرے کا مقدر ہے ہی صحیح، کیوں نہ وہ منزل اور راستے میں گم ہو۔ بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہانوں میں خسارہ پا گئے۔ خسارہ کیا ہے، نفع کیا ہے، یہ بات بہت لمبی ہے۔ چند روزہ زندگی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اصل کیا ہے، سود کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے، اور کیا ہونا نہ ہونا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم کیا واقعی ہم ہیں؟ ہم کب سے ہیں، کب تک ہیں اور کیوں ہیں؟ کیا قطرہ فنا سے ڈر کے بھاگ رہا ہے؟ کیا یہ فنا کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے؟ وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی کیا ہے؟ اور وہ جو باقی سے واصل ہوئے ان کے بغیر باقی کا وجود نہیں رہتا؟ سب کچھ سب کے بغیر رہ تو سکتا ہے
تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے، اور پھر نئے جوابات کا حصول سفر ایک اور حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود گوشوں کی دریافت ایک عجب حال ہے۔ اتنی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کے حسین اوراق کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر ایام، کیا کیا جائے؟ نظر محدود ہے اور نظارے لامحدود ہیں۔ صاحبان فکر و نظر آتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کائنات جوں کی توں رہتی ہے، اس کے ایک گوشے کے کسی ایک حصے کا بھی بیان ممکن نہیں ہو سکتا، اور ابھی نہ جانے کیا کیا ہے، کیا کیا لکھنے والا ہے۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تو بھی بیان نہیں کر سکتے کہ اس کی شان اور تسبیح جو اصل کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، یہ بیان ممکن ہی نہیں۔ حسن بیان عطا ہو جائے تو بھی حق بیان ممکن نہیں۔